تو اللہ کا حکم آیا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو یہاں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اختلاف کس چیز میں ہے۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے سماج میں جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کی نوعیت کو سمجھتے نہیں اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اختلاف کی نوعیت، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جو اختلاف ہوا ہے وہ کس چیز میں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں اختلاف ہے، فقہ اور عمل کے معاملے میں اختلاف ہے، تصوف کے معاملے میں اختلاف ہے، کس معاملے میں اختلاف ہے؟ اس اختلاف کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر عقیدے میں بھی جو اختلافات ہیں ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ عقائد ضروریات دین سے ہے یا ضروریات اہل سنت سے ہے یا فروعات اہل سنت سے ہے؟ علماء کی مجلس ہے، آپ لوگ بھی اصحاب ذوق میں سے ہیں۔ جو ضروریات دین کا منکر ہے اس کی تکفیر پہ اس کے دین سے خارج ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور جو ضروریات اہل سنت کا منکر ہے وہ گمراہ کہلاتا ہے، مسلمان رہتا ہے، اور جو ضروریات اہل سنت نہیں بلکہ فروعات اہل سنت کا مخالف ہے وہ تو سنی ہی رہتا ہے۔ کجا اسے گمراہ کہا جائے، کہاں اسے دال اور مدل کہا جائے، کہاں اسے کافر کہا جائے، وہ سنی ہی رہتا ہے۔ تو اختلاف کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک اور بات، جو فقہی مسئلہ ہے اس میں اختلاف کی بنیاد پر فسق کا حکم لگتا ہے، دال مدل ہونے کا حکم نہیں لگتا ہے۔ فقہی مسئلہ جو عمل کرنے کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف کی بنیاد پہ فاسق ہونے کا حکم لگتا ہے، گمراہ بے دین بددین ہونے کا حکم نہیں لگتا ہے۔ عقائد کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر انکار کرے گا تو وہاں دال مدل یا تکفیر کا حکم لگے گا۔ یہاں فقہی مسئلے کو لے کر کے اٹھتے ہیں، فلاں تو اس طرف پہ چلا گیا، فلاں تو اس طرف پہ لے کے چلا گیا، نیچے سے لے کے اوپر تک بخاری مسلم ہدایہ ترمذی پڑھاتے پڑھاتے بال پک گئے، اور فقہی مسئلہ کا اختلاف کیا حکم لگے گا، عقائد کے مسئلے کے اختلاف پہ کیا حکم لگے گا ابھی یہی پتہ نہیں ہے، اور امت کو گمراہ کیے بیٹھ رہے ہیں۔